آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار اللہ سے استغفار کیا، اور پھر 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اب سنیے گا اس کی فضیلت، تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے اللہ سے مانگے، اور پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کوئی سوال اللہ سے نہ کرے۔ یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بڑی راتوں کی عبادت اور نوافل کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری قضا شدہ نمازیں ہم ادا کر لیں۔ تو آپ کی اگر کوئی نماز ماضی میں قضا ہوئی ہے تو آپ جتنی رکعتیں اس کے اندر بتائی گئیں اتنی اگر آپ قضائے عمری اپنی پڑھ لیں تو جو ثواب اس نفل پر اللہ عطا فرمانے والا ہے اس قضائے عمری پر بھی اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر شب معراج میں عبادت و ریاضت کا بھرپور اہتمام کریں۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی اس کے حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا، اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب کا بھرپور احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اور اس کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں ماہ رجب کا ایک نام ذکر فرمایا ہے کہ اس ماہ کا ایک نام یہ بھی ہے، ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم، یعنی بہرا مہینہ۔ بہرا سمجھتے ہیں نا آپ؟ جو کچھ سنتا ہی نہیں، تو اس کا نام اعلیٰ حضرت فرماتے شہر اسم بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا، ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات جو اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی وہ گواہی دے گا سوائے رجب کے۔ توجہ چاہوں گا، سوائے رجب کے، کہ رجب حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہا جاتا ہے۔ قربان جائیے اس مہینے کی عظمت پر میں جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اسی مہینے کو شہر اسم کیوں کہا گیا۔ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اندازہ لگائیے یہ مہینہ حسنات تو بیان کرے گا، یعنی اگر کسی نے اچھائیاں کی، بھلائیاں کی، نیکیاں کی تو یہ مہینہ بیان کرے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور بھلائیاں کی ہیں، لیکن جب گناہ کی بات آئے گی تو کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رجب کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی
اس مہینے کے اندر بھلائی کو بڑھا دی جاتی ہے، اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شعبان اور رمضان کے روزے آسان بھی کر دیتا ہے، اور رجب کے مہینے ہی سے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھلائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مہینے میں انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب فرمائے گا۔ جنت کی نہر کی بات ہے یہ، اور جنت کی نہر کا کیا کہنا۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی رات کو زندہ کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور انہیں صاف ستھری پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی ایک دم سیل پیک ہوگی، اور جیسے ہی وہ بندہ ماہ کی رجب کا روزہ رکھنے والا اور عبادت کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سیل پیک مہر والی شربت اور شراب کی بوٹلز کے ذریعے اللہ عز و جل اس بندے کو شراب عطا فرمائے گا، یعنی پاکیزہ شراب، جو وہاں کی شراب ہے، یہاں والی شراب نہیں جیسے جو مارکیٹ میں بکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن محروم کون رہے گا؟ تو فرمایا گیا 3 لوگ محروم رہیں گے۔ نمبر 1، کسی نے اللہ کے واسطے سے مدد مانگی اور اس نے مدد نہ کی، یعنی کسی مسلمان سے مدد مانگی گئی، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور مدد مانگنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ واقعی وہ مدد کا مستحق ہے اور وہ مدد مانگ رہا ہے، اور مدد مانگنے والے کی اگر مدد نہیں کی جا رہی تو فرمایا گیا وہ کل بروز قیامت جنت کے پھل اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ دوسرا وہ شخص کہ اس کے پاس اس کے بھائی نے حاجت لا کر کے پیش کی کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت پوری کر دو، اگر وہ بندہ اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود حاجت پوری نہیں کرتا تو فرمایا گیا وہ بھی جنت کے پھلوں سے محروم رہے گا اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو یہ قتل کرنے والا بھی جنت کے پھلوں سے اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں انشاءاللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ آپ ماہ رجب کا احترام کرتے ہوئے دعا کے اندر عبادت میں اپنے وقت کو گزار سکیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان میں سے پہلی شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزر کر جو شب آتی ہے، یعنی شب جمعہ، سبحان اللہ، شب جمعہ اللہ دعا رد نہیں فرماتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان راتوں کی قدر نہیں کرتے، بڑی برکت والی رات ہے۔ شب جمعہ کو اگر کوئی مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ کثرت سے درود شریف اگر کوئی پڑھے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب جمعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور شب جمعہ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور دعا کا وقت درمیانی رات ہے کہ اس وقت بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں، وقت اتنا نہیں ورنہ میں پوری تفصیل سے ایک تمہید کے اعتبار سے آپ کو سمجھاتا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جاتی۔ مختصر میں یہ عرض کروں کہ کیا دعا کریں، اللہ والے رات کے آخری پہر میں کیا دعا کرتے تھے اور ہماری دعا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ کون لوگ؟ جو رات کو عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، تقوی و طہارت اختیار کرنے والے، لیکن جب کہیں پتا چلا کہ اللہ عز و جل رات میں دعاؤں کو آخری پہر میں قبول فرماتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ستاتی وہ یہی فکر تھی کہ بس اللہ ہم کو معاف فرما دے،
اور ہم اس کے علاوہ سب مانگتے ہیں، معافی ہی نہیں مانگتے۔ وہ نیکی کر کے معافی مانگتے ہیں، ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے۔ تو رات کے آخری پہر کے اندر شب جمعہ کو، جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاں بہت کچھ مانگتے ہو، وہ بہت کچھ مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ رجب کی پہلی رات، یہ بھی وہ رات ہے کہ اس رات میں بندہ اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ ایسے ہی شعبان کی 15ویں شب، اور ایسے ہی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی جو رات کے بعد دوسرے دن عید ہونے والی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاند رات اس کو سمجھ لیجئے، جو ہے رمضان کی چاند، شوال کی چاند رات، اور عید الاضحیٰ سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ گزرنے کے بعد جو 10ویں شب آتی ہے وہ عید کی رات۔ یہ دونوں عید کی رات، 15ویں شب ماہ رجب کی پہلی رات، اور اسی کے ساتھ شب جمعہ، اللہ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان راتوں کی قدر کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جی بھر کر اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج اس موضوع کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ ماہ رجب عنقریب ہے، آپ پہلے سے پریپیئر ہو جائیں، ذہن آپ کا بن جائے اور آپ تیاری کے اندر مصروف ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ آپ جانتے ہیں 31 نائٹ قریب ہے، اور ہمارے بھائی لوگ، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات پتہ نہیں کیسی رات ہے۔ خدا کے لیے خرافات سے بچو، ناچ گانے باجے تماشے سے بچو۔ 31 نائٹ ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں جتنی بھی راتیں وہ بڑی راتیں ہیں، جتنے بھی دن ہیں بڑے دن ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے اللہ نے ہم کو بتا دیا، ہم اسے کرنے کی بجائے کچھ اور چیز کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہے طاقت برداشت کرنے کی عذاب کی؟ جب نہیں ہے طاقت تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے لیکن چلتے ہیں انہی کے راستے پر، انہی کے راستے پر۔ خدا کے لیے اسلامی طور طریقے کو اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ بچائیں۔ رب قدیر جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر سنیچر کو آؤ بھی، لاؤ بھی، سیکھو بھی، اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش بھی کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ